إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون تسبیح و تمجید کے مقدس اور پاکیزہ کلمات
اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں۔ ہر لمحے اسی ذات گرامی کا شکر ہے جس نے ہمیں وجود بخشا، جس نے ہمیں پہچان عطا فرمائی، جو ہمارے بہترین فیصلے کرنے والا، ایمان والوں کو جنت عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ کریم سید ولد بنی آدم، سید الثقلین، شفیع المذنبین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام اپنی خاص الخاص رحمت نازل فرمائے۔ مسلمانوں کے لیے سب سے قیمتی چیز اس وقت قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام ہے، لازوال ہے، اور جس طرح نازل ہوا اسی طرح آج تک موجود ہے۔ ہدایت اللہ کی ذمہ ہے، اور قرآن مجید کتاب ہدایت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ہدایت دینا میرا کام ہے، صحیح راستہ میں دکھاتا ہوں۔ انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنا معاشرہ بناتا ہے، اپنے رشتے جوڑتا ہے، کمائی کرنے کے طریقے اختیار کرتا ہے، جگہ جگہ پہ وہ سوچتا ہے کس سے رشتہ جوڑیں، کس طرح کاروبار کریں، کیسے گھر کا ماحول بنائیں، کس طرح کا معاشرہ بنائیں، حکومت کیسے کریں، دوسروں سے کیسے ملیں۔ اللہ کہتے ہیں تم اپنی مرضی کرو گے، غلطی کر جاؤ گے، جس طرح میں کہتا ہوں ویسے کرتے جاؤ، اسی کو ہدایت کہتے ہیں۔ اللہ راہ دکھاتا ہے کہ تم نے زندگی کے ہر معاملے میں کیسے چلنا ہے، کس طرح سوچنا ہے، کون سے فیصلے کرنے ہیں، کون سے انداز اپنانے ہیں۔ اور یہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے۔ آدم علیہ السلام سے اللہ نے وحی کا سلسلہ شروع فرمایا، انبیاء کرام کی طرف جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر نازل ہوتے رہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ وحی کے سلسلے کا اختتام ہو گیا۔ کئی نبی آئے، کئی آسمانی کتابیں آئیں،
ہمیں ہمارے دین نے یہ بتلایا، ہر نبی کا احترام کرو۔ ہمیں ہمارے دین نے یہ بتلایا، ہر آسمانی کتاب کا احترام کرو۔ قرآن مجید کے جو پیارے نام ہیں ان میں ایک نام یہ بھی ہے، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ والانجیل، پہلی نازل ہونے والی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ تورات بھی اللہ کی، انجیل بھی اللہ کی، زبور بھی اللہ کی، موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفے بھی اللہ کی طرف سے۔ مسلمان دنیا کا سب سے امن پسند بندہ ہے، کیوں؟ یہ ہر نبی کو مانتا ہے، ہر آسمانی کتاب کی عزت کرتا ہے۔ نہ آپ نے کبھی ایسا کیا ہوگا اور نہ ہی کبھی سنا ہوگا کہ مسلمانوں نے جا کے چرچ کی بے حرمتی کی ہو، وہاں گندگی پھیلا دی ہو۔ مسلمانوں نے بائبل کو آگ لگا دی ہو، زبور کی توہین کی ہو۔ مسلمان ایسے کام نہیں کرتے، کیوں؟ یہ ہر مذہب کو موقع دیتے ہیں، بات کرتے ہیں، زبردستی نہیں کرتے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، ایمان والے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، ایمان والوں کی نشانی ہے کہ یہ قرآن کریم کو بھی اللہ کی کتاب مانتے ہیں، بما انزل الیک، جو تمہاری طرف نازل کی گئی اس پہ یقین رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو تم سے پہلے کتابیں نازل کی گئیں، ایمان والے ان کو بھی اللہ کا کلام مانتے ہیں۔ یہ ایمان والے مسلمان کھلے دل کے لوگ۔ اسی طرح نبیوں کے بارے میں ہیں، کل آمن باللہ، سب کے اوپر ہی ہمارا ایمان۔ آدم بھی اللہ کے ولی، ابراہیم بھی اللہ کے، اسماعیل اور اسحاق بھی اللہ کے، یوسف اور یعقوب بھی اللہ کے، موسیٰ اور عیسیٰ بھی اللہ کے، ادریس اور الیاس بھی اللہ کے، ہود اور لوط علیہم السلام بھی اللہ کے۔ ہر نبی کی عزت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ سب سے امن پسند لوگ دنیا میں مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ایمان لاتے ہیں ہر ایک کے اوپر، لیکن دوسرے لوگ عیسائی یا یہودی، وہ جب موقع ملتا ہے وہ رسول کریم کی گستاخی ان میں سے کر گزرتے ہیں، قرآن کریم کی توہین کر گزرتے ہیں۔ ان کے مذہب میں تشدد ہے، ان کے مذہب میں نفرت ہے، اور یہ اللہ نے نفرت نہیں اتاری ہے، ان کے پادریوں نے، ان کے راہبوں نے، ان کے ربیوں نے اسلام سے حسد اور بغض کی وجہ سے اپنے ماننے والوں کے دماغوں میں یہ چیز ڈالی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے کتاب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، متقین کے لیے یہ ہدایت ہے، راستہ دکھاتی ہے ان کو۔ سورۃ الفرقان میں اللہ فرماتے ہیں،
کہ یہ کتاب جو ہے ایک قوم کے لیے نہیں ہے، ایک قبیلے کے لیے نہیں ہے، ایک گروہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم نے آپ کو کتاب نازل فرمائی ہے، ہم نے آپ کو یہ کتاب دی ہے کہ آپ ساری دنیا کے لوگوں کو اس کا پیغام پہنچائیں، چاہے گورے ہوں چاہے کالے ہوں، مشرق کے ہوں یا مغرب کے ہوں، ہر ایک کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکت والا ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی تاکہ اس کتاب کے ساتھ وہ ساری دنیا کل جہانوں کے لوگوں کے لیے اللہ سے ڈرانے والا بن جائے۔ ہر ایک کو پیغام اللہ کا یہ کتاب دیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو کہہ دیجئے یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ ایک قوم نہیں ہے کہ صرف عربوں کی بات ہو، کوئی بولی بولنے والا ہو، کسی زمانے کا ہو، کسی علاقے کا ہو، سب کی طرف ہی اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کتاب بھی سب کی طرف نازل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن مجید اللہ کی ایسی کتاب ہے جو ایک مستقل معجزہ ہے، معجزہ جس کی مثل بنانے سے انسان عاجز آ جائے، اس جیسا نہ بنا نہ سکے انسان۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا یہ مستقل معجزہ ہے۔ بات کو سمجھیے، اللہ کریم نے ہر نبی کو معجزے عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، کس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے آگ کو ان کے لیے گل و گلزار بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے لاٹھی عطا فرمائی، ادھر لاٹھی پھینکتے تھے وہ اژدہا بن جاتا تھا، بڑا سا سانپ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ید بیضاء عطا فرمایا، شفا کی صلاحیت عطا فرمائی۔ نبی دنیا سے گیا، معجزہ بھی ختم۔ ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکالے گئے، اب آگ اس کے بعد دوبارہ وہی تپش والی۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا سے گئے، ان کی لاٹھی موجود ہے مگر وہ دوبارہ سانپ نہیں بنتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھایا تو عیسیٰ علیہ السلام جب تک دنیا پر تھے اللہ کے حکم سے شفا دیتے تھے، ان کے بعد یہ سلسلہ بھی ختم۔ رسول کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے قرآن مجید کا معجزہ عطا فرمایا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اب یہ میری کلام یہ ہمیشہ ہمیشہ تک محفوظ رہنے والی، اس میں کوئی چاہے گا تبدیلی نہیں کر سکے گا، کوئی چاہے گا اس کی مثل نہیں بنا سکے گا۔ یہ کتاب لازوال ہے، دنیا میں نہیں، قیامت کے دن بھی ایمان والوں کے ایمان کی گواہی اسی کتاب نے دینی ہے، مستقل۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کتاب کو ہم نے اتارا، اس کی حفاظت بھی کرنے والے، یہ محفوظ بھی رہے گی۔
اللہ تعالیٰ نے ان مکے والوں کو کہا جو کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی طرف سے بنا لی ہے، اپنی طرف سے بنا لی ہے، چھوٹا سا مکہ، چند ہزار لوگ۔ اللہ نے کہا نہیں، قیامت تک آنے والے لوگ، انسان ہی نہیں جن بھی سارے مل جاؤ سارے مل کے اس کتاب جیسی کوئی کتاب لا کے تو دکھاؤ۔ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اگر ساری دنیا کے جن و انس مل جائیں اس کلام جیسی کلام، اس کتاب جیسی کتاب، اس قرآن کے برابر کوئی قرآن لانا چاہیں، لا یأتون بمثلہ ہی، اس سے بہتر تو کیا اس جیسی بھی نہیں لا سکتے۔ مثل کا مطلب کیا ہے؟ جیسی کاپی، اس سے بہتر لانی تو ایک طرف رہی اور تم تو اس کی نقل بھی نہیں مار سکتے۔ لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، ایک دوسرے کو ٹیکنالوجی کی سپورٹ دے دو، ایک دوسرے کو اپنی علمی اور تجربے کی حمایت دے دو، ایک دوسرے کو اپنی ذہانتیں دے دو، ایک دوسرے کو اپنی صلاحیتیں وقف کر دو، سارے کے سارے مل جاؤ، اس قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے، بے بس ہو تم۔ زبانی لکھتے تھے عرب لوگ، زبانی یاد کرتے تھے، پھر چمڑے پہ لکھنے لگ گئے، پھر صدیوں بعد کاغذ وجود میں آ گیا، پھر کتابیں چھپنے لگ گئیں، پھر 1000 سال کے بعد وہ ٹی وی جیسی باتیں آ گئی، پھر ٹیلی فون آ گیا، رابطے بحال ہو گئے، دنیا جڑنی شروع ہو گئی، اور اب تو جناب مصنوعی ذہانت کی دنیا آ گئی، ساری دنیا کے لوگ ایک سکرین پہ بیٹھ کے ویڈیو کال کرتے ہیں۔ اب تو تم سارے اکٹھے ہو جاؤ اور سارے ہی آ جاؤ، لاؤ اس قرآن کی مثل بنا کے لاؤ تو صحیح۔ کہتے ہیں جناب ادھر ایک ملک کوئی چیز بناتا ہے، دوسرا ملک اس کی نقل اگلے ہی دن مارکیٹ میں لے آتا ہے، ایک چیز بنائے دوسرا نقل بنا کے لے آتا ہے، کوئی چیز بھی، گھر کی جیسا گھر، گاڑی کی جیسے گاڑی، کتاب جیسی کتاب، ہر چیز کی نقل مارکیٹ میں آ رہی۔ او بھائی ہمت ہے تو قرآن کی نقل بناؤ۔ لا یأتون بمثلہ، اللہ کا اعلان، تم جو مرضی کرتے رہو تم سے اس کی نقل بھی بن نہ سکے گی۔ یہ جو جلانا، یہ جو پڑھنا، یہ جو توہین کرنا، یہ بے بسی کی نشانیاں ہیں۔ اگر ان کے بس میں ہوتا قرآن کی کسی بات کا جواب دینا تو دیتے، اگر ان کے بس میں ہوتا اس جیسی کتاب بناتے، اس کے بس میں ہوتا تو قرآن کریم کے بیان کردہ حقائق کو غلط ثابت کر کے دکھاتے، اس کی کسی دلیل کا توڑ پیش کرتے، اور تم سے ہوتا کچھ نہیں، صرف ساڑ ہی ساڑ، حسد ہی حسد، صرف توہین ہی کر سکتے ہو۔ کبھی جلا دیا، کبھی پاؤں تلے رون دیا، کبھی توہین کر دی، بے بسی ہے تمہاری، ہے کافرو، بے بسی رہے گی، اور قیامت تک تم اس قرآن کریم کو دیکھ کے اسی طرح سڑتے رہو گے۔ تمہیں اس کا مقابلہ، اس کا جواب، اس کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت نہیں ہے۔
اللہ اکبر کبیر۔ مکے والے اکٹھے ہو گئے، اللہ اکبر۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کرتے، جس کے کان میں لفظ پڑھتے اس کی زبان بند ہوتی، وہ کانوں کو لگا کے سننے لگ جاتا، دنیا کی بہترین لذت اس کو نصیب ہوتی۔ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنتا جاتا وہ قرآن کا ہوتا جاتا۔ حج کا موسم آ گیا، کہنے لگے حاجی آئیں گے، سارے عرب کے لوگ اکٹھے ہو کے آئیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ انہوں نے مینا کے میدان میں بھی جانا ہے، انہوں نے عرفات کے میدان میں بھی جانا ہے، انہوں نے قربانی کرنے والی جگہ پہ بھی جانا ہے، انہوں نے بیت اللہ کا طواف کرنے والے مطاف میں بھی کھڑے ہو کے قرآن سنانا ہے، اور سارا عرب آئے گا، ہر کوئی ان کا قرآن سنے گا، توحید کی دعوت پہنچے گی۔ ہماری بے عزتی ہے اس میں، ہم جو مکے والوں کے دینی رہنما بنے ہوئے ہیں، جو لوگ ہمیں اپنا بڑا مانتے ہیں، وہ ہم سے سوال کریں گے، کیا جواب دیں گے؟ ولید بن مغیرہ بڑا ہی تجربہ کار، زیرک، اس کے گھر میں مجلس ہوتی ہے، کہنے لگے یہ جو تم طرح طرح کی باتیں کرتے ہو نا، تمہارا مقدمہ کمزور ہوتا ہے، تم میں سے کوئی کہتا ہے یہ جادوگر ہے، کوئی کہتا ہے یہ مجنون ہے، کوئی کہتا ہے یہ دیوانہ ہے، کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اور ایک زبان بولو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک بات طے کر لو، سب کی زبان پہ وہی آئے، وہی آئے۔ ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن عبد المطلب، بڑے بڑے سرکردہ یہ جو مخالفین موجود، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گفتگو ہونے لگی۔ ایک نے کہا سارے اکٹھے ہو جاؤ، کہہ دو کہ یہ شاعر ہے۔ ولید بن مغیرہ کہتا ہے شاعری کی دنیا بھر سے زیادہ پہچان تو ہمیں ہے، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو یہ شاعر ہے۔ کہنے لگے شاعر تو نہیں ہے۔ پھر کوئی اور بولا اچھا سارے مل کے یہ فیصلہ کر لو، کہہ دینا کہ یہ دیوانہ مجنون ہے۔ ولید بن مغیرہ کہنے لگا تم اس کو دیوانہ کہتے ہو مگر اس کی دلیل کا جواب تمہارے پاس نہیں، اس کی تو بات ہی بڑی مؤثر اور وزنی ہوتی ہے، جس کا تو کوئی دلیل کا جواب ہی نہیں تم سے آتا۔ دیوانوں کی باتیں ایسی تھوڑی ہوتی ہیں۔ یہ موقف بھی نہیں ٹھیک۔ کسی نے کہا جادوگر، کہنے لگا جادوگر بھی نہیں ہے۔ اللہ، قرآن کے بارے میں، رسول کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ یہ سورۃ الحجر اس کی آیت نمبر 90 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تب یہ نازل فرمائی
اللہ فرماتے ہیں کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عزین فوربک لنسألنہم اجمعین عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جس طرح عذاب کو نازل کیا علی المقتسمین جز جز کرنے والوں پر، قرآن کے بارے میں مختلف موقف اختیار کرنے والے، کوئی جادو کہتا ہے، کوئی شعر کہتا ہے، کوئی دیوانگی کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، یہ ہے مقتسمین، منتشر خیالی والے لوگ۔ ان پر جس طرح ہم نے پہلے عذاب نازل کیا ان پہ بھی ہوگا۔ الذین جعلوا القرآن عزین، جنہوں نے قرآن کریم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس کے طرح طرح کے نام رکھ دیے۔ فوربک لنسألنہم اجمعین، تیرے رب کی قسم، اللہ اکبر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اللہ نے کہا تیرے رب کی قسم، فوربک، تیرے رب کی قسم، لنسألنہم اجمعین، ہم ان سے ضرور ایک ایک سے قیامت کے دن حساب کتاب کر کے سوال و جواب کریں گے۔ عما کانوا یعملون، یہ قرآن کے بارے میں ایسی بکواسیں کیوں کرتے رہے؟ فاصدع بما تؤمر، اے نبی جو تجھ کو اللہ کی وحی آئی تو کھول کر بیان کرتا رہ۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں کی توہین، ان کے الزامات، ان کے طرح طرح کے القابات، ان کے تانے، اس کی پرواہ نہ کر۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ سارا مذاق اڑانے والوں سے ہم تیری طرف سے بدلہ لیں گے، تیری طرف سے ہم بدلہ لیں گے۔ اور تفاسیر میں لکھا، سیرت کی کتابوں میں لکھا، یہ 4 لوگ زیادہ تھے، اسود بن عبد المطلب، عاص بن وائل اور دوسرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 4 کو مکے والوں کی آنکھوں کے سامنے عبرت کا نشان بنا دیا۔ ایک بات پہ اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے سب سے بہترین حل یہ ہے کہ جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھے تم پاس شور مچاتے رہو، کھپ ڈالتے رہو، کسی کے کانوں میں آواز جائے گی نہیں، اور تمہاری للا للا اور تمہارے شور شرابے کی وجہ سے تمہارا غلبہ بچ جائے گا، قائم ہو جائے گا۔ وَقَالُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کہنے لگے اس قرآن کو سنو ہی نہ، سننے دو ہی نہ، وَالْغَوْا فِيهِ، شور کرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ شروع دن سے کفر کا یہی رویہ، کفر بے بس ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کبھی قرآن کو اللہ کی کتاب بنانے میں مشکوک کر دو، کبھی کہتا ہے شور مچاؤ، کبھی لوگوں کی توجہ ادھر ادھر کر دو۔ اللہ احکام الحاکمین نے فرمایا ایمان والو یہ شور مچاتے رہیں، تم قرآن کریم کی تلاوت ہوتی رہے، تم نہایت ادب اور احترام کا مظاہرہ کرتے رہو، یہ بدتمیزیاں کریں تم اتنا ہی ادب کر کے دکھاؤ قرآن کا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، چپ رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ اللہ کا رحم کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک ہمارا بھی تو مسئلہ ہے نا، ہمیں جذبہ بڑا ہے، جذبہ تو ہم اتنا ہے کہ ہم جناب شور مچاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، دوسرا
لیکن ایمان کی بات یہ ہے عزیزان گرامی، ہم نے بھی تو قرآن کریم کا کبھی حق ادا نہیں کیا، نہ اس کو کبھی سمجھا، نہ اس کو ہم نے اپنی روٹین میں اس کی تلاوت رکھی، نہ اس کو ہم نے اس کے مطابق زندگی بنائی، نہ اپنے طور طریقے قرآن کے مطابق بنائے۔ ہمارے لیے تو صرف یہ ایک مقدس کتاب ہے، نہ سمجھنا نہیں ہے، پڑھنا نہیں ہے، غور نہیں کرنا، بس ہمیں ایک جذبہ ہے کہ قرآن کریم کی توہین نہ کوئی کر جائے۔ ہمارا بھی کچھ فرض بنتا ہے اس کا علم، اس کا ادراک، اس کی معرفت، اس میں مسائل کی پہچان، شریعت کی تفصیلات، اللہ کے فرامین، اللہ کے بیان کردہ احکام، زندگی گزارنے کے طریقے اور جنت میں جانے کا رستہ یہ کتاب دکھاتی ہے۔ اور اس طرف ہم بھی تو آئے نا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں تم ادب و احترام کرتے ہی چلے جانا۔ اللہ اکبر۔ سورہ مریم میں ہے اتنا احترام، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خروا سجدا وبکیا۔ اللہ کے بندے وہ بھی ہیں جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، یہ روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے اللہ کے سامنے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ تو اتنے ہیں کہ یہ سمجھ آتی ہے ان کو۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ کتاب لا یمسہ الا المطہرون، یہ کتاب وہ ہے جس کو صرف پاک لوگ ہی چھوئیں، ناپاک بندہ اس کو مت چھوئے۔ قرآن کریم کو شور مچانے والوں، اس کی توہین کرنے والوں، کافروں کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا۔ اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اور تم اس کی توہین کرتے ہو، تم اس کی بے عزتی کرتے ہو، تم اس کے ساتھ ہتک امیز سلوک کرتے ہو، اور کبھی اس پہ غور بھی تو کر کے دیکھو، کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش بھی تو کرو، کبھی اس کے اندر بیان کردہ کسی حقیقت کو پرکھ کے تو دیکھو۔ تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، تمہاری مت ماری ہوئی ہے، اور سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ بس مشرکین کا ہی یہ رویہ ہے، جو بھی اسلام قبول نہیں کرتا قرآن کریم کے آگے بے بس ہوتا ہے۔ یہودی کتنی ترقی کر گئے، یہودی دنیا کی سب سے ترقی یافتہ قوم۔ اللہ اکبر۔ آج بھی ان کے علاقوں میں جہاں عربی سمجھی جاتی ہے، جب سورہ بقرہ کی تلاوت لگتی ہے یہودی مرنے والے ہو جاتے ہیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ تم نے نبیوں کو قتل کیا، تم نے آیات الہی کی توہین کی، تم نے اللہ کے کلام کو بار بار تبدیل کیا، اور ظالموں تم پہ اللہ کی لعنتیں برسی۔ اللہ اکبر۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً۔ اللہ فرماتے ہیں یہودی اللہ سے وعدہ کر کے مکر جاتے، اللہ کی کتابوں میں تبدیلیاں کرتے، شریعت کو بدل ڈالتے، آیات الہی میں تحریف کرتے،
تھوڑا مال لے کے لوگوں کو غلط مسئلے اور غلط فتوے دیتے، ان سارے جرائم کی وجہ سے لعناہم، ہم نے ان کے اوپر لعنت برسائی، یہ خنزیر بنے، یہ بندر بنے۔ اب یہودی اس کا جواب دینا، قرآن کی توحید تو کوئی جواب نہیں ہے، کہیں یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہوا، معاذ اللہ ثابت کریں قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر بھی جھوٹ ہو، تمہارے کرتوت اس طرح تو نہیں چھپیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 75۔ اللہ فرماتے ہیں تم یہ توقع رکھتے ہو، تم کہو گے یہ مان جائیں گے، تم دعوت دو گے یہ اسلام قبول کر جائیں گے، نہیں یہ تو بگڑے ہوئے نہایت درجے کے گستاخ، یہ تو اپنے نبیوں کو بھی معاف نہیں کرتے، ہم نبیوں کے اوپر کلام الہی کو نازل کرتے، ان کو جب موقع ملتا یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، یہ آیتوں کو ہی تبدیل کر دیتے، یہ الفاظ کو ہی بدل دیتے، یہ احکام کو ہی تبدیل کر دیتے۔ یہ بڑے بگڑے ہوئے ہیں، اور اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے اٹھایا ہے، ان کا بس نہیں چلتا، اب کریں کیا؟ یہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ میرے بھائی ایک حکم ہے اللہ کا، اس پہ بھی غور فرما لیجئے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ النساء آیت نمبر 140۔ اللہ جس کو توفیق دے وہ اس میں غور کرے، سمجھنے کی کوشش کرے۔ اللہ فرماتے ہیں جو قرآن کی توہین کرے، جو آیات الہی کا مذاق اڑائے، اس سے تعلق ختم کر دو، اس سے تعلقات ختم کر دو، اس سے رشتہ داریاں توڑ دو، اس کے ساتھ لینا دینا ختم۔ جو قرآن کی عزت نہیں کرتا، جب تک وہ توبہ نہ کرے اور جب تک وہ اپنے کیے پہ پچھتائے نا، اس کے ساتھ تعلقات بحال نہیں کیے جا سکتے۔ ہم بھی تو دوگلے لوگ ہیں، اللہ معاف کر دے، سخت لفظ ہے۔ ایک طرف ہم یہودیوں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، دوسری طرف یہی گورے لوگ ہمیں تھوڑی سی ہڈی ڈالیں، ہم پیچھے پیچھے، کوئی ویزے کی آفر کر دے، اس کے ملک جانے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں، کوئی گورا ہمیں پڑھنے کے لیے اسکالرشپ دے دے، دین چھوڑنے کو تیار۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو کاغذوں میں اپنے آپ کو مسلمان کی جگہ کچھ اور ظاہر کر کے بھی ان ملکوں میں جانے کے لیے بے تاب ہوتے ہیں۔ یہ کیسا ہے ہمارا ایمان؟ ہم نے یہی سمجھا کہ جہاں داؤ لگے لگ جائے۔ ہم تو ویسے ہے ہی غلام قوم، مانگ کے کھانے والی قوم، قرض پہ گزارا کرنے والے، مقروض کی کیا عزت ہوتی ہے؟ اسی لیے تو ہمیں جب چاہے کوئی ذلیل کر دیتا ہے۔ چلو بھائی، جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ عربوں کو، دنیا میں 60 مسلمان ملک ہیں، اور سارے کے سارے غیرت سے دور ہو گئے۔ اور یہ سویڈن کا ملک ہے، اس سے تعلق کیوں نہیں توڑتے؟ وہاں سے جانے سے کیوں نہیں رکتے؟ اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ اور ایک دفعہ محسوس تو کراؤ، کو نئی جہاد کرنے کے قابل تم رہے، اور نفرت تو کر کے دکھا دو، کچھ تو کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے تعلق توڑو،
اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم، جب تم کو سنائی دے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے، ویستہزأ بها اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، فلا تقعدوا معهم ایسے لوگوں کے ساتھ ایک جگہ تم نے بیٹھنا بھی نہیں ہے، وہاں بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس مجلس میں جانے کی اجازت نہیں ہے جہاں قرآن کی توہین ہوتی ہو، جہاں آیات الہی کی توہین ہوتی ہو، اور جہاں اللہ کے کلام کو طنز کیا جاتا ہو، وہاں تم بیٹھ بھی نہیں سکتے۔ اور اگلے لفظ سنیے کیا ہیں، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ اپنے اس موقف کو چھوڑ دیں، انکم اذا مثلہم، انکم اذا مثلہم، انکم اذا مثلہم، اللہ فرماتے ہیں اگر تم ان سے تعلق نہیں توڑو گے تو پھر اللہ کے نزدیک تم بھی مسلمانوں میں نہیں، گستاخ قرآن میں شامل ہو۔ انکم بے شک تم اذا مثلہم تب ان جیسے ہی ہوگے، اللہ کے کاغذوں میں پھر تمہارا شمار ان کے ساتھ ہوگا، اور کہاں ہوگا؟ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ کافروں کو بھی اور ایسے منافقوں کو بھی جہنم میں اکٹھا کر دے گا۔ نفرت بھی ایمان کا حصہ ہے، یاد رکھیے، جس طرح رسول کریم سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اللہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے، ملائکہ سے، قرآن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اس طرح اللہ کے دشمن شیطان سے نفرت، رسول اللہ کے دشمنوں سے نفرت اور گستاخان قرآن سے نفرت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ جو یہ نفرت نہیں کرتا ہے وہ ان جیسا ہی ہے، درمیان والا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں ایمان والا بنا، ہمارے سینے قرآن کی روشنی سے منور فرما دے، اللہ کریم اس کی توہین کرنے والوں کو نیست و نابود فرما دے۔ اللہ ہماری عزت قرآن کے ساتھ ہے، ہماری عزت ہمارے نبی کے ساتھ ہے، اللہ ہمیں اپنے نبی کے ساتھ اور اس قرآن کے ساتھ پکی وفاداری نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔